اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم بہت پیارا، دھوپ نکلی ہوئی، تو جی چاہا کہ آپ کے ساتھ کچھ خیالات کا اظہار کروں۔ دیکھیے، کافی زیادہ لوگ جو ہیں میرے سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کی پہچان جو ہے وہ تو ایز اے جرنلسٹ ہے۔ میں طویل عرصے سے کالم لکھ رہا ہوں، اور پچھلے 10-12 سال سے تو میں نوائے وقت کے ادارتی صفحے پہ میرے کالم ہوتے ہیں، تو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں آپ کی پہچان تو وہ ہے، تو اس پہ بھی کبھی کبھار کو کر لیا کر، یہ کافی زیادہ فرمائش لوگ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ آپ لوگوں کے تقاضا جو بہت بڑھ رہا ہے اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے میں آج ایک ویلاگ بناتا ہوں۔ آپ سنیں گے، حیران ہوں گے کہ جو کیا کہتے ہیں باخبر صحافی ہوتے ہیں ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں ایسی بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ یعنی کہ 5 دسمبر کی بات ہے اور آج 9 دسمبر ہے، تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل 10 دسمبر بدھ والے دن میرا کالم بھی چھپ جائے گا، اس میں بھی تفصیلات ہوں گی۔ چیدہ باتیں میں آپ کو حیرت انگیز طور پہ بتاتا ہوں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن انہوں نے دورہ کیا ہے 5 تاریخ سے لے کے 6 تاریخ تک اچانک انڈیا کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو پتہ نہیں کیا کی خارجہ پالیسی ہے کہ ہر حال میں امریکہ کا حکم ماننا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ گھر کے باہر بندھے ہوئے شیر سے نہیں ڈرنا، جنگل میں بیٹھے ہوئے کتے سے ڈر جانا۔ تو یہ میری صحافانہ گفتگو ہے، تو یہ اسی طرح کی ہوگی۔ تو یہ نامناسب بات ہے کہ انڈیا کا روس کے ساتھ تعلقات بننے نامناسب بات ہے۔ جیسے پاکستان بنا تو امریکہ نے فرمائش کی کہ پشاور میں آپ کی ایک جگہ فارغ پڑی ہوئی ہے، تو آپ بٹ پیر جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، تو وہ جگہ ہمیں دے دیں، ہم یہاں پر ایئر بیس بنائیں گے۔ یہ وہ بڑا کچھ ترلے منتیں کی۔ ابھی پاکستان نیا بنا تھا، اور جو ہے لیاقت علی خان شہید جو ہیں انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے امریکہ نے وہاں پہ دن رات ایک کر کے پشاور میں ایئر بیس بنا لیا اپنی، وہاں سے جہاز اڑتے۔ بتایا یہ تھا کہ ہم موسمیات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں سے ہمارے جہاز اڑا کریں گے، نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ وہاں سے جہاز اڑتے اور رشیا کی دفاعی تنصیبات کی تصویریں لے کر جہاز ناروے اتر جاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمارے ساتھ تعلقات جو ہیں خراب ہوتے چلے گئے اور کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ یہ پھر وہ کسی وقت میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ صدر ضیاء جو جنرل ضیاء الحق ہیں، جو طیارے میں ہلاک ہو گئے، ڈکٹیٹر تھے۔ میں ان کے بیٹے اعجاز اللہ ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کے والد جو صدر پاکستان ضرور تھے لیکن ڈکٹیٹر تھے، تو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ڈکٹیٹرشپ تو انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے ایک کمال دانشمندانہ طریقے سے کام کیا تھا جس سے انڈیا اور روس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ وہ کیا تھا کہ مجاہدین جو تھے ان کو صدر ضیاء نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں، روس کے پہ اٹیک کریں، اور جب ان کے روس کے بندے افغانستان میں بھاگے تو ان کا کلاشنکوف اور ان کی چلی ہوئی گولیاں یا غیر بھی ان یوزڈ جو گولیاں ہیں وہ لے کر ساتھ لے آنی ہیں۔ اب وہ کیوں لے کر آئیں؟ وہ اس کا ایک مقصد تھا، بڑا دانشمندانہ تھا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ جو اسلحہ آتا تو وہ اسلحہ مجاہدین کشمیر لے کر جاتے، اور ان کو حکم تھا کہ آپ لوگوں نے وہ کلاشنکوف جو رشیا کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور یہ جو ہوتی ہے
बुलेट्स ये उधर ही छोड़ के आ जानी है, जो इस्तेमाल होगी वो वाली भी, जो बची खुची है वो भी उधर फेंक आनी। जब इंडिया वाले देखते हैं कि अब गोली जो चली है ये तो रशिया की है और क्लाशनकोव जो पड़ी हुई है ये भी रशिया की है, ये जंगी चाल थी ना, उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया और रूस के तल्लाक़ात जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि रूस हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तो रूस और इंडिया के तल्लाक़ात जो हैं वो कशीदा हो गए, तवील अरसा ख़राब रहे। फिर पाकिस्तान जो है बेहतर पोजीशन में आया, इस लिहाज से कुछ हालात बेहतर हुए, तो अब जाके ये गलतफहमियाँ दूर रही हैं। मेरा कॉलम आप कल बुध 10 दिसंबर को नए वक्त अखबार में पढ़िएगा, उसमें रूसी सदर के दौरे की तफसीलात दर्ज होंगी। तो ये ख़बर किसी मीडिया पे डिस्कस नहीं हुई क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी इंतहाई वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग होती तो रूसी सदर हमारे यहाँ आता, उधर ना जाता। हाँ, लेकिन अब पाकिस्तान को न जाने क्या प्रॉब्लम है कि वो अमेरिका की तरफ ही झुकाव उनका होता है और किसी तरफ नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिप्लोमेटिक लेवल पे हर एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सिर्फ अमेरिका से ही नहीं, हर एक के साथ अच्छे होने चाहिए ताकि अमन अमान से रहें, जंग से दूर रहें। देखें जापान जंगों से दूर हो गया, उन्होंने हथियार फेंक दिए और आज वो तरक्की कर रहे हैं। अगर हम भी अब दिफा पे इतना ज़ोर देने की कोशिश ना करें, लेकिन इतना नहीं कि अपनी कोई हैसियत ही खो दें। बहरहाल फिर कभी तफसीलन बात होगी, चूँकि मैं आजकल सीक्वेंस मेरा हेल्थ है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन, यूथ, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब की सेहत के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो करूँगा। तो अगले व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।